حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر 40 سال ہے، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے۔ آپ نے سوچا، فیصلہ کیا کہ میں اس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذہن بنایا، مائنڈ بنایا، تو آپ نے باروں بار نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، آپ نے بات اپنے چچا سے کی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اور ایک بات اور بھی، سنن ابی داؤد شریف کے حدیث پاک بھی، اور مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے پسند کیا یا لڑکی نے آپ کو پسند کیا، اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ ایک نظر دیکھ لیں، ایک صورت ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اپنی کسی والدہ، بہن، پھپھو، خالہ، یہ جو محارم رشتے ہیں، ان کے ذریعے سے دکھوا لیں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم جا کر میری ہونے والی گھر والی کو، بیوی کو جا کے ایک نظر دیکھاؤ، پوچھاؤ اس کا ڈیٹا کیا ہے، معلومات کیا ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے، دین کی کتنی معلومات ہیں، کیا چیزیں اس کو چاہیے، زندگی میں آگے چلنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں، تم یوں کرو، جا کے دیکھاؤ۔ کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں اس ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ پہلی صورت، اب اس میں دیکھیے چمبے کی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کل تو معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کے طریقہ کار غلط ہے۔ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ چلو ماں باپ بیٹھے ہیں ایک کمرے میں، لڑکے اور لڑکی کو بھیج دیتے ہیں دوسرے کمرے میں، جاؤ تم ذرا ٹائم سپینڈ کراؤ، جاؤ تم ذرا وقت گزاراؤ، آپس میں لیک سے لیک بنا لو۔ اب وہ چلے جاتے ہیں تنہائی میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک جوان اور ایک جوان عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے اس شیطان اور شیطانہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور ایک نظر دیکھیں گے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ اس پوچھنے کی برکت سے کل کو کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ نہیں میں دیکھ لیتا تو یہ ہوتا، مجھے پتہ چل جاتا تو یہ ہوتا، میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، سارے کے سارے اتمام حجت ہو جاتی، اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر باروں بار کالز، پیکیجز، واٹس ایپ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ قول، قرار، وعدے، وعید سب کچھ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے جتنی اجازت ہے اتنا تک ہی اپنے آپ کو لمیٹائز کرنا ہے، اس سے آگے ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ جو ریڈ زون ہے اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اگر پیچھے پیچھے رہو گے تو عافیت میں رہو گے، لڑکے کی بھی عزت سلامت، لڑکی کی بھی عزت سلامت، ورنہ پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پھر بڑوں تک بات جا پہنچتی ہے، لوگوں کے نام خراب ہوتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچاؤں سے بات کی کہ میرے تاثرات یہ ہیں، میں 2 شخصوں کے نکاح میں رہ چکی ہوں، وہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتی ہوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں۔ ادھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام اس وقت کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، جب ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پیغام آیا نکاح کا، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا کو بھیجا ہے تو پھر میں بھی ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا، میں اپنے چچا کو آگے کروں گا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، یہ ہوتے ہیں مینرز، یہ ہوتے ہیں ایٹیکیٹس۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب اور نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ میرے چچا اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے، کہ جن نے یہ کہا تھا کہ آنے دو فاروق اعظم کو، آنے دو عمر کو، یہ اگر ناپاک ارادے سے آیا ہے، اگر پاک ارادے سے آیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ناپاک ارادے سے آیا ہے تو آیا اپنے قدموں پر ہے، جائے گا 4 بندوں کے قدموں پر، 4 بندے اس کو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ 2 لوگ اس وقت بہادر تھے، وہ گنے جاتے تھے، ایک عمر اور ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرکار کے بہادر چچا تھے۔ سرکار کے 2 چچا مسلمان ہوئے، ایک حضرت عباس اور دوسرے حضرت امیر حمزہ۔ اور جب عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے، سرکار زید بن ارقم کے گھر میں تھے، 2 صفیں بنا کر، 2 لائنیں بنا کر، 2 قطاریں بنا کر مسلمان نکلے، ایک کے آگے عمر تھے اور دوسرے کے آگے امیر حمزہ تھے۔ یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بات کی، فرمایا اس طرح نکاح کا پیغام آیا ہے، کیا کرنا ہے؟ بڑوں نے بات چیت طے کی، بات چیت طے کرنے کے بعد نکاح ہو گیا۔